الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيده الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی برگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں خالق لم یزل اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کا صدقہ اس بندہ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 28 محرم الحرام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم جانثال اور خادم رسول کا لقب پانے والی شخصیت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج اس مختصر سے وقت میں اس عظیم ہستی کے چند مناقب جو اس کم علم میں آئے ہیں وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کبار کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص جو عشق محبت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی والدہ محترمہ کا اور آپ کی دادی جان کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، خالق کائنات کو ہمیں نصیب فرمائے۔
حضرت انس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 7 سال قبل مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم یہ رشتے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خالہ لگتی ہیں۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے تو بنو نجار کی بچیاں وہ دف بجا کر یہ پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یعنی حضور کی آمد کی خوشی میں وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ اسی قبیلہ بنو نجار کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جس وقت پیش ہوتے ہیں، ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم ان کو لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا انیس، یہ انس کی تصغیر آتی ہے، یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا انس ہے، ھذا انیس یہ چھوٹا سا انس ہے، ھذا خادموں کا، یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے، اسے آپ خدمت میں قبول فرمائیے۔ تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیا تو ان کی والدہ محترمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم اکثر مالہ و ولدہ، مولا کریم تو انس کے مال میں بھی برکتیں عطا فرما، ان کی اولاد میں بھی برکتیں عطا فرما۔ اللہم اکثر مالہ و ولدہ، عرض کی یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو انس کے مال میں بھی برکتیں عطا فرما اور ان کی اولاد میں بھی برکتیں عطا فرما، وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے مولا تو جو کچھ انس کو عطا فرمائے ہر چیز میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینہ المنورہ میں لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ فرماتے ہیں لوگوں کے جو باغ ہیں وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، انس کے باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں۔ یہ میرے مال میں خالق کائنات نے کثرت عطا فرمائی، اور حضور نے دعا فرمائی کہ مولا میری اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں میری اولاد کو دیکھ لیں، میری اولاد اس وقت بچے اور پوتے ملا کر ان کی تعداد جو بنتی ہے وہ 100 سے زیادہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے میری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی مولا انس کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ تو حضرت انس آخری عمر میں بصرہ کے اندر آپ تشریف لے گئے اور وہاں پہ دین اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، تو آپ سب سے آخری صحابی رسول تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت انس کی عمر میں بھی برکتیں آئیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برگاہ ناز میں ان کی والدہ محترمہ نے لے کر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے، اسے آپ قبول فرما لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جس وقت حضرت انس آئے، مختلف روایات ملتی ہیں 8 سے 10 سال کے درمیان ان کی عمر مبارک تھی، یا 8 سال تھی یا 10 سال، اتنی آپ کی عمر مبارک تھی، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے یہ حضرت انس حضور علیہ السلام جو کام حکم ارشاد فرماتے حضرت انس وہ کام کیا کرتے تھے۔ جو حضور علیہ السلام کو ضرورت ہوتی حضرت انس کو کہتے، یہ جاتے اور جا کر وہ چیز اٹھا کے لے آتے۔
سفر ہو، حضر ہو، گھر ہو، مسجد نبوی ہو، میدان جنگ ہو، یا کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے ہوں، حضرت انس ساتھ ہوتے تھے. اور معمول ان کا کیا ہوتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا عصا ان کے پاس ہوتا، حضور کا کوزہ مبارک، لوٹا یہ حضرت انس کے پاس ہوتا، حضور کا تکیہ ان کے پاس ہوتا. اور ان کا یہ لقب مشہور ہوا صاحب النعلین والوسادۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا تکیہ اور حضور کا لوٹا اٹھانے والی شخصیت، حضور کے جوتے اٹھانے والی شخصیت. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر یہ جس وقت حضور کے جوتے اٹھاتے ہوں گے، کبھی سینے سے لگاتے ہوں گے، کبھی سر پہ رکھتے ہوں گے. ہم تو یہ آرزو کرتے ہیں نا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ہم تو یہ خواہش کرتے ہیں، انس کو اللہ نے یہ فضیلتیں عطا فرمائی کہ انس ہر وقت رسول اللہ کے جوتے اٹھاتے تھے. تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کی دادی جان نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے کھانا پکانا چاہتی ہوں، آپ دعوت پہ میرے گھر میں تشریف لے آئیں، اور ساتھ ساتھ ایک تو آپ کے آنے سے گھر میں برکت آ جائے گی، دوسرا ایک جگہ آپ مقرر کر دیں جہاں پہ ہم نماز پڑھ لیا کریں. آپ ایک جگہ مقرر کر دیں گھر کے اندر جہاں آپ نماز پڑھیں گے، یا رسول اللہ ہم اسے جائے نماز بنائیں گے، اس جگہ پر ہم نماز پڑھیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم حضرت انس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے کھانا تناول فرمایا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طہارت کر لو، آؤ میں تمہیں نماز پڑھا دیتا ہوں تاکہ تمہارے لیے یہ برکت کا سبب بن جائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے نماز پڑھائی حضرت انس کے گھر میں، آپ کی دادی محترمہ کے حکم پر. انہوں نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے آئیں، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھیں گے ہم اسے جائے نماز بنائیں گے. تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جس وقت نماز پڑھانے کے لیے اٹھے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے جس وقت حکم دیا نا، تو میں نے ایک پرانی سی ٹاٹ تھی، بوریا تھی ایک، وہ سیاہ ہو چکی تھی، میں نے اس کے اوپر پانی انڈیل کے اس کو صاف کیا تاکہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے. آج تو ہمارے پاس کلینے موجود ہیں لیکن ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے. آتے ہیں کہ ایک پرانی سی وہ بوریا تھی، وہ سیاہ ہو چکی تھی، اسے میں نے صاف کیا اور پھر اس کے اوپر ہم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی. جس جگہ حضور نے نماز ادا کی پھر میری دادی جان وہیں پہ نماز ادا کیا کرتی تھی. اور یہ ایک موقع نہیں ہے، کئی مواقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم حضرت انس کے گھر میں تشریف لے آتے تھے. ایک مرتبہ سخت گرمی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کی والدہ محترمہ نے حضرت ام سلیم نے چٹائی بچھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے تو حضرت ام سلیم جو ہے نا ایک شیشی اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا پسینہ اس میں اکٹھے کرنے لگ گئے. وہ پسینہ مدینہ المنورہ میں جس وقت کسی کے ہاں خوشبو نہیں ہوتی تھی تو حضرت ام سلیم سے رابطہ کیا جاتا تھا کہ آپ کے پاس بڑی عمدہ خوشبو ہوتی ہے، ام سلیم وہ خوشبو ہمیں دیجیے. تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا پسینہ اطہر تھا جس کی خوشبو کی اتنی برکتیں. اور حضرت انس آپ یہ ہمیشہ وصیت کیا کرتے تھے کہ جس وقت میں دنیا سے چلا جاؤں نا اس وقت میرے کفن کے اوپر جو خوشبو لگانا ہے وہی خوشبو لگانا جس میں رسول اللہ کا پسینہ ملا ہوا ہے. اور جس وقت دنیا سے جاؤں تو وہ لاٹھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی میں اٹھایا کرتا تھا وہ لاٹھی میرے کفن میں رکھنا تاکہ قبر میں جس وقت مجھ سے پوچھا جائے اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، لاٹھی اٹھا کے سامنے کر کے بتاؤں کہ رسول اللہ کا غلام ہوں، انہی کی تو خدمت کیا کرتا تھا، میدان معاشر میں یہ میرے کام آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ایسے عاشق صادق آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی خدمت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا،
ہمارے ہاں کام کرنے والا اگر 10 دن کام کر لے تو 11واں دن کہتا ہے کہ کیسے جان چھڑا کے یہاں سے بھاگوں، وہ تنگ آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے گزارے لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، گالی نہیں دی، حضور علیہ السلام کے ماتھے پر کبھی شکم نہیں آئے، حضور علیہ السلام نے کبھی مجھے برا بلا نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا رہا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھار جب شفقت کیا کرتے، پیار فرماتے تو حضور علیہ السلام لاڈ اور پیار کے ساتھ مجھے بیٹا بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیا، کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسا وليس في قلبك غش لاحد ففعل، اے میرے بیٹے اگر تو صبح کرے یا شام کرے اور تیرے دل میں کسی کے بارے میں میل کو چیل نہ ہو، ہمارا تو سکا بھائی ہے تو ہمارے دل میں بھائی کے بارے میں میل کو چیل ہوتی ہے، آل خانہ کے بارے میں ہمارے دلوں میں میل کو چیل بھری ہوتی ہے، یہی نفرتیں پھر بڑھتی ہیں اور گھروں میں فسادات پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے تک بات آپ پہنچتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے صبح ہو یا شام ہو تیرے دل میں کسی کے بارے میں میل کو چیل نہیں ہونی چاہیے، اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو ایسا کیا کر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا وذالک من سنتی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے یہ میں محمد کی سنت ہے۔ جہاں پہ حضور علیہ السلام کی باقی سنتیں ہیں، حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آپس میں باہمی پیار رکھنا، محبت رکھنا اور دل میں کسی کے لیے میل کو چیل نہ رکھنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی تو میں محمد کی سنت ہے۔ ہم ایک راستے میں سے جو ہمارے گھر کے پاس سے گزرتا ہو، جس کے ساتھ ہماری نہ لگتی ہو، ہم دوبارہ اس کو اپنے اس راستے سے گزرنے نہیں دیتے، خبردار تو ہمارے راستے سے گزر کے جانا، ہم تو یہ کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بیٹے میری یہ سنت ہے کہ میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں، مخلوق خدا سے پیار کرتا ہوں، یہ میری سنت میں سے ہے۔ اور یاد رکھو ومن احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میں محمد سے پیار نہ کرتا ہو۔ جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میں محمد مصطفیٰ سے پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت سے پیار کرے وہ جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیار اور محبت کے ساتھ بیٹا بھی فرمایا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام انہیں وصیت بھی کیا کرتے تھے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر ہے، حضور علیہ السلام کی تربیت کا یہ اثر ہے۔ تہذیب الکمال کے اندر حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام سلیم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی نماز ہم سب دیکھا کرتے تھے کہ حضور نماز کیسے پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ام سلیم کے بیٹے سے بڑھ کر رسول اللہ کی نماز کے مشابہ میں نے کسی کی نماز نہیں دیکھی۔ ام سلیم کون ہے؟ حضرت انس کی والدہ محترمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے سب سے زیادہ مشابہ جو نماز تھی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تھی، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضرت مثنی بن سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت کا یہ غلبہ تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا دیدار حضرت انس نے نہ کیا ہو۔ حضور کے وصال کے بعد ہر رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا دیدار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا اپنا فرمان عالی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میں محمد کی شکل دھار کے نہیں آ سکتا۔ جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ اور حضرت انس آپ فرماتے ہیں ما من لیلۃ الا وانا ارى فیہا حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باتیں کوئی ایسی رات نہیں گزرتی جس میں میں نے اپنے محبوب رسول اللہ کو خواب میں نہ دیکھا ہو۔ ہر رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا دیدار مجھے ہوا کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے روئے طابہ کو میں دیکھتا ہوں۔ عموماً یہ ہوتا نا کہ ہم جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں رات کو خواب میں وہ ہمارے ذہن میں وہی آتا ہے۔ حضرت انس پہ قربان جاؤں، ان کی سوچ ہمیشہ یہی ہوتی کہ رسول اللہ کا مکھڑا دیکھا جائے، رسول اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے، اور پھر رب کرم فرماتا تھا کہ ہر رات حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ اور حضرت مصنف فرماتے ہیں ثم یبقی، پھر جس وقت حضرت انس یہ بات بیان کرتے کہ مجھے ہر رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا دیدار ہوتا ہے، پھر رو پڑتے رسول اللہ کے ہجر و وصال میں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو رو پڑتے تھے۔ یہی حضرت انس جس وقت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ اطہر جہاں رسول اللہ کا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں، جسے جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا کہا جاتا ہے، حضور نے خود فرمایا ما بین بیتی و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس جگہ میں آرام کر رہا ہوں اور میرا جہاں منبر ہے اس کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور کو وہاں جس وقت دفن کیا گیا، حضرت انس آئے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، آپ نے فرمایا تم نے یہ گوارا کیسے کر لیا کہ رسول اللہ پہ مٹی ڈالی، تم سے یہ گوارا کیسے ہوا؟ تو یہ حضرت انس میں مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں اکثر رہا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جھڑکتے بھی نہیں تھے، اف تک نہیں کہتے تھے، گالی نہیں دیتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیشانی پہ کبھی بل نہیں آتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے کبھی اکتاہٹ کا اظہار بھی ان کے سامنے نہیں کیا۔ اور ایک مرتبہ ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم نے ان سے پوچھا کہ انس آج گھر لیٹ کیوں آئے ہو، دیر سے کیوں آئے ہو؟ یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ان کے پاس سے گزرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا۔ غالباً 2 جمعہ مبارک پہلے میں نے یہ بیان کیا تھا، حضرت مالک بن دینار آپ کا گزر ہوا جس وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس تھے، تو انہوں نے کہا یہ بچہ ہے اس کو میں سلام کیا کروں گا، پھر کہا چلو سلام کر دیتا ہوں۔ جب سلام کر دیا تو پھر اس کے بعد جس وقت پوچھ گچھ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہے، تو انہوں نے کہا کہ جن کی اصل اتنی اعلیٰ ہے ان کی فرع کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہاں حضرت انس آپ اور آپ کے ساتھ باقی اور بچے بھی تھے، وہ کھیل رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پاس سے گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو سلام کیا۔ ہم تو اسے سلام کرتے ہیں جس سے جانتے ہوں، جو بڑا ہو اسے ہم سلام کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو ہم سلام نہیں کرتے۔ چھوٹے بچوں کو سلام کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس اور ان کے ساتھ جو بچے کھیل رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کام بتایا تو حضرت انس آپ روانہ ہو گئے۔ وہ کام کر کے واپس اس وقت آئے تو والدہ محترمہ نے پوچھا، بیٹا آج دیر سے کیوں آئے ہو؟ کبھی دیر سے تم گھر نہیں آئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بچے اگر گھر میں دیر سے آئیں تو بر وقت ہمیں پوچھ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں کوئی سانحہ پیش آئے اور پھر ہم پچھتاتے رہیں۔ کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں، جب ہم بچوں کو بالکل ڈھیل دے دیتے ہیں اور ان سے پوچھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے پوچھا، اے انس آج دیر سے کیسے آنا ہوا؟ دیر سے کیوں آئے ہو؟ عرض کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا تو میں اس کام کے لیے گیا تھا۔ والدہ نے کہا، بیٹا یہ بتاؤ وہ کام کیا تھا جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے؟ حضرت انس کرنے لگے، یا رسول اللہ، اے میری والدہ محترمہ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام رسول اللہ کا راز ہے، اور وہ راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ راز ہے اور وہ راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا، ہاں بیٹا، رسول اللہ کا راز کبھی کسی کو نہ بتانا، جو حضور کا راز ہو وہ کسی کو کبھی نہ بتانا۔ جس وقت آپ کے پاس احادیث رسول لینے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے کہ آپ رسول اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے تو ہمیں وہ حدیث بتائیں جو رسول اللہ کا راز ہے، آپ نے فرمایا، میری ماں نے مجھ سے قسم لی ہے، میری ماں نے مجھ سے قسم لی ہے کہ بیٹا رسول اللہ کا راز فاش نہ کرنا۔ اگر حدیث رسول کے طور پر ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتاتا، اب اس پر میں نے اللہ کی قسم کھائی ہوئی ہے، یہ کبھی بھی میں راز فاش نہیں کروں گا۔ اس لیے آپ بھی اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھتے ہوئے اپنے دوستوں کے، اعزاء و اقرباء کے، رشتہ داروں کے رازوں کو کبھی فاش نہ کیا کریں، ان پہ پردہ ڈالا کریں۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من ستر مؤمنا، جو آدمی کسی مومن کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کے رازوں کو چھپا لیتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس راز کو چھپانے والے، عیبوں کو چھپانے والے کے گناہوں کو خالق کائنات پر تپوشی فرمائے گا، اس کے عیبوں کو خالق کائنات چھپا لے گا۔ تو اس لیے کسی کے سامنے کسی کے راز کو بھی افشا نہ کیا کریں۔ ہم میں سے اکثر ایسے بھی ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بات میں فقط آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ رہا۔ تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے بتاتا ہے اپنے کسی خاص دوست کو، وہ کہتا ہے میرے یار ہے تو میں تجھے ہی بتا رہا ہوں اور کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات چلتی چلتی پھر آگے نکل جاتی ہے۔ تو جو راز ہے اس کو راز ہی رہنے دیجیے کریں، وہ کسی اور کو نہ بتایا کریں۔ یہ حضرت انس کو ان کی والدہ محترمہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم تم نے کبھی کسی کے سامنے رسول اللہ کے راز کو فاش نہیں کرنا۔ تو حضرت انس نے کہا، ایک تو رسول اللہ کا راز ہے، حدیث کے طور پر میں بیان کر سکتا تھا، لیکن مجھے میری ماں نے قسم دے کر کہا ہے، اب اس قسم کو میں توڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدارج و مراتب میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ جو عشق، جو محبت حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ اس کے چھینٹوں میں سے کچھ چھینٹے ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا خالق لم یزل ہمیں حیا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا